कम از کم آپ جتنے احباب آئے بیٹھے ہیں سب کے پلے کچھ نہ کچھ پڑے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فتنہ قادیانیت ہے کیا، یہ مرزیت ہے کیا، اور حضور کی ختم نبوت پر بات کرنا، بات سننا کتنا ضروری ہے۔ تو اس حوالہ سے ہم نے ایک آگاہی پروگرام ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو ہم یہ سمجھا سکیں کہ اس دور حاضرہ میں حضور کی ختم نبوت کی بات کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ سب احباب کو وقتاً فوقتاً ہم تکلیف دیتے ہیں، آپ احباب تشریف لاتے ہیں، اور بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا کام کرنا کسی بندے کا ذاتی بس کی بات نہیں، وہی حضور کی ختم نبوت کی محفل میں آتا ہے، وہی محفل کرواتا ہے، وہی اہتمام کرتا ہے، وہی کوشش اور کاوش کرتا ہے جسے مصطفیٰ سے، مدینے سے جسے اجازت مل جاتی ہے، جسے مصطفیٰ سے اجازت ملتی ہے، وہی حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے۔ آپ جتنے احباب تشریف لائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایجدہ ٹلہ نعرہ نام لایا کدی دا نام لان دیتا، آج ٹل لانے میں حکم ہویا ہے، آج رب دی عزت کی قسم تو ہوتا دا کٹنا نا کہ نسلہ میں یاد رکھن گیا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایک نوی کا دسیے آج ٹٹی ڈے ہے، آج ٹٹی ڈے، آج جو کنجر نہیں جنہا مرزا غلام قادیانی لانتی بغیر، آج کے دن 26 مئی 1908 آج کے دن وہ بیمان ٹٹی خانے میں مر کے واصل جہنم ہوا تھا۔ تو آج کیا ٹٹی ڈے، آج انشاءاللہ ٹٹی اور ٹٹی کر دینے نا کنجرانوں، انہاں دیاں نسلہ میں یاد رکھن گیا کہ کوئی حضور دی ختم نبوت مجاہدہ ہے۔ آپ کا ساتھ مجھے چاہیے، تاجدار ختم نبوت۔ اب وقت تھوڑا ہے لیکن دل کرتا ہے کہ میں زیادہ بات کروں، لیکن مختصر کرتے ہوئے اللہ کی عزت کی قسم اس نعرے کی اگر طاقت پوچھنی ہے نا تو یہ میرے پاسبان ختم نبوت کے جتنے مجاہد آپ احباب کو نظر آ رہے نا، ذرا ان سے سائڈ پہ کر کے جا کے پوچھیں کہ یہ نعرہ جب لگاتے ہیں تو اس نعرے کے اندر اللہ نے طاقت کتنی رکھی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اسی ایک کنجر کار چھڑ کے نسلیں ہوئی بھی بیٹھے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، گستاخ نبی کی ایک سزا، آواز ذرا ٹلی ہے یہاں پر، اور آج کے دن کی وساطت سے پورا ٹل لانا ضروری ہے۔ میں بتاؤں گا کہ کیوں ضروری ہے، پورا ٹل آپ نے لگانا ہے، اور پھر اس نعرے کی برکت سے آپ دیکھنا کہ آپ کو دھواں نکلتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، ہر وہ بندہ جو کہے کہ میں قادیانی ہوں یا قادیانیوں کا گماشتہ ہوں یا ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہوں، وہ منصبی لحاظ سے کسی بھی عہدے پہ فائز ہو، ہم اسے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہمارا تعلق اسی کے ساتھ ہوگا جو حضور کی ختم نبوت کا محافظ ہوگا۔ اور ہم صرف یہ جذباتی باتیں نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہم نے ہن میں گل کہنا نہیں چاہتا کیونکہ تیاں پیڑاں بھی ساڈے گھراں دے وچ بیٹھیاں سن رہیاں نے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاسبان ختم نبوت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ صرف فیصل آباد ہی نہیں، صرف پنجاب ہی نہیں، صرف پاکستان ہی نہیں، اللہ کی عزت کی قسم پاسبان ختم نبوت کی شب و روز محنت رہے، ساری دنیا کے اندر بسنے والے جتنے بھی بے غیرت قادیانی ہیں ان کو سوچنے سے مجبور کر دیا ہے کہ اگر اسی طرح نوجوان
حضور کی ختم نبوت کے لیے کھڑے رہے تو وہ وقت دور نہیں جب پاکستان سے نہیں ساری دنیا سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ فتنہ قادیانیت دم توڑتا ہوا نظر آئے گا. اس کے لیے جذباتی صرف باتیں نہیں کرنی. ایک بات کر کے بس تلاوت کی طرف بات جاتے ہیں. مختصر جو بات کروں گا ذمہ داری کے ساتھ. جیڑا بندہ اے آکھے کہ جیڑا اس کانے کمینے نو اس کنجری دے پتر نو نہ مننے وہ کنجری کی اولاد ہے. مجھے بتائیے ہم کیا اس بے ایمان کو مانتے ہیں؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ جان تو جا سکتی ہے لیکن ایسے بغیرت کو ماننا نبی ماننا تو بہت دور کی بات ہے. ہم اس بغیرت کو انسان بھی نہیں مانتے. پھر آخدہ کی ہے وہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے. اب مجھے بتاؤ یہ گالی آپ کی ماں کو میری ماں کو ہے کہ نہیں ہے نا؟ تے جڑا تیری اور میری ماں نو گال کڈے تے اسی آکھے نہیں جی محلے داری ہے او کسے نو کچھ کہندے نہیں. ہم نے دیکھا ہے ایسا بھی, ہم نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. ایک کار ہوگا نا گلی دے اندر ایک کار, اللہ کی عزت کی قسم ہمارے بولے والے مسلمان وہ کہتے لو جی اسی سنو کچھ نہیں کہندے تا اسی کی کہیے. میرے بھائی ذرا ان کا عقیدہ تو دیکھ. یہ بے ایمان اور بغیر دین کہتے ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے, سب کچھ برداشت کیا بھی ہے لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم اگر ہمارے بچوں کی بوٹیاں بھی کر دی جائیں ہمارے جسم سے کھال بھی اتار دی جائے جڑا بندہ بغیرت میرے مصطفیٰ کے بعد کسی کامل بغیرت کو نبی مانتا ہے ہم اس کمینے کو قتل کرنا اپنے مذہب کے مطابق ہم اس کو واجب سمجھتے ہیں کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من سب نبی من سب نبی من سب نبی. مصطفیٰ کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو سکتا ہے؟ سورج مغرب سے نکل تو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا نہیں. میں نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر صاحب ایمان کو اس کا ترجمہ یاد ہے. محمد اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. تو اس کا مطلب ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہ ہن کوئی بندہ اٹھ کے پنجاب وچوں سندھ وچوں خیبر پختونخوا بلوچستان کسی بھی صوبے سے اٹھ کے وہ کہ جی میں بھی وزیر اعظم ہوں تو مجھے بتائیے کیا یہ قابل قبول ہے؟ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ملک ہے نا اس کا قانون ہے نا ایک کہ ایک وقت میں ایک ہی وزیر اعظم ہو سکتا ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں 2 وزیر آسمان پر ہیں اور یہ نہیں فرمایا کہ میری حیات مبارکہ ساری حیات مبارکہ تک جب تک یہ دنیا قائم ہے میرے مصطفیٰ کی حکومت ہے میرے مصطفیٰ کی بادشاہت ہے اور کلمہ اس بات پر دلیل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کی بادشاہت موجود ہے ان کی بادشاہت موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لوگوں میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں. قرآن کے بعد کوئی اور قرآن کتاب نہیں. تو جس طرح امت آخری ہے قرآن آخری ہے دین آخری ہے مذہب آخری ہے اسی طرح رب نے اپنے محبوب کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے. کوئی کانا کنجر قادیان تو اٹھ کے آکھے میں ذلی نبی ہوں میں بروزی نبی ہوں اس کے لعنتی ہونے میں کوئی شک ہو سکتا نہیں. تو پھر ذرا پورا دل آگے آکھو مرزے پہ لعنت آخر تک آواز آنی چاہیے مرزے قادیانی پہ لعنت اس کے جانے والوں پہ لعنت اس کے مارنے والوں پہ لعنت جو اس کے لیے میرے مجھے شرک ہے اس پہ بھی لعنت
گستاخ نبی کی ایک سزا۔ تلاوت کلام پاک کے لیے جناب محترم خضر حیات صاحب وہ اس محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ رب کائنات قرآن کے نور سے جتنے احباب یہاں پر بزرگ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، اللہ رب کریم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور ہم سب کے جتنے بھی فوج فرقان دنیا سے چلے گئے ہیں رب کائنات حضور کی عزت کے صدقے میں رب کائنات انہیں قبروں کے اندر عزت عطا فرمائے۔ ذرا تسی بھی ہوں ذرا تھوڑا ریسٹ کر لو تے ہوں بارگاہ مصطفیٰ دے اندر گناہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں رضا برادران وہ آئے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش فرمائیں، تب تک انشاءاللہ تعالیٰ کی بلا شاہ صاحب بھی تشریف لیں گے، اس کے بعد نعت مقبول کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کی بلا مفتی صاحب کا خطاب ہوگا۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اچھا جن احباب نے درود و سلام نہیں نہ پڑھا وہ آپ مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ درود و سلام سے ہی اپنی حاضری کا آغاز کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر علی مولا اللہ کے شیر علی مولا اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بس نعت رسول مقبول کے دو اشعار پیش کر کے اجازت جاؤں گا محبت سے سماعت کرنا ہے کہ جدو دین حشر دے سوال ہونگے جدو دین حشر دے سوال ہو مل کے پڑھئے جتنے آپ بھی بیٹھے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے پڑھیں جدو دین حشر دے سوال ہونگے دین حشر تے سوال ہونگے آمی ساڑھے آمینہ تے لال ہونگے تے جنتان جاوے گی سواری آپتی جنتان جاوے جنتانو جاوے گی سواری آپ دے اگے اگے سیدنا بلال ہونگے اگے اگے سیدنا بلال ہونگے آمین ساڑھے آمینہ دلال موڑگے جو بندہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کا کیا مقام ہے کیا فضیلت ہے اس شعر کے اندر کہ جڑے صدا پڑھ دے تو روتے آپ تے جڑے صدا پڑھ دے تو روتے آپ تے جڑے صدا پڑھ دے تو روتے آپ تے جنتاں چے مصطفیٰ دے نال ہونگے جنتاں چے مصطفیٰ دے نال ہونگے آمین ساڑھے آمینہ دلال ہونگے اور میری اس حاضری کا بس آخری شعر محبت سے سماعت کرنا ہے کہ اسے پاسے رحمت رسول ہوگی اسے پاسے رحمت رسول ہوگی اسے پاسے رحمت رسول ہوگی
सैयदा लाल हो लगे जिस पासे सैयदा लाल बोल के हमी साढ़े आमिना दे लाल बोल के माशाल्लाह अल्लाह वahduल्लाह शरीफ के इन बच्चों के इल्म हिम्मत के अंदर खैर बरकत अता फरमाए। रब कायनात मुस्तफ़ा की सारी उम्मत के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी बच्चे हैं, रब कायनात सबको मुस्तफ़ा का सलाम बनाए। अहबाब ज़ुगार चंद ही लम्हों के बाद क़िबला शाह साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। वो तशरीफ़ लाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला पहुँचते ही बाइक उनके हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ गल्लां सी कीतियां जोश दे नाल, कुछ कर लिए होश दे नाल। ये बात ज़हन में रखिएगा कि अकीदा ख़त्म नबूवत के मामले में अगर कोई बात जोश में भी की जाए ना तो वो बात ही होती है। ये नहीं कि अपने नंबर बनाने वास्ते मौलवी अपना पूरा जोर ला रहा है। नंबर आपके हाँ बने या न बने, हमें से कोई कर्ज नहीं। नंबर बारगाह मुस्तफ़ा में बनने चाहिए। चौधरी जरा थोड़ा जा तेरी मेहरबानी। मोटा कितने गया? अहबाब ज़ुगार अकीदा ख़त्म नबूवत ये वो अकीदा है कि अगर इस पर कामिल ईमान नहीं तो फिर कलमा भी पढ़न दा कोई फ़ायदा नहीं। सुबह तो लैके शाम तक, शाम तो लैके सुबह तक मसल्ले ते बह के बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दियां तस्बीहां करदा रहे। अगर हुजूर की ख़त्म नबूवत के मामले में उसका अकीदा और ईमान कमज़ोर है या उसको पता ही नहीं है या वो समझता है कि की होया है कादियानी साडे महल्लेदार है, इन्हों 20 साल 5 साल 10 साल 15 साल 30 साल हो गए ने, असी ते कदी ओदे कोलों कोई गल नहीं सुनी। ओने ते कदी नहीं किया कि साडा मिर्जा नबी है, उसने तो कोई ऐसी बात नहीं की। बल्कि लोग कम इल्मी की वजह से ऐसे भी हमारे मुआशरे के अंदर लोग हैं, वो कहते हैं कि साडे वर्गा इंसान है, और उन्हां दे घर जाते भी ने ते उन्हां नूं अपनियां शादियां ते ब्याहां ते बुलांदे भी ने। अज दिल ते हाथ रख के जरा सोची, घर जाके किधर घर जाके बंद कमरे में बैठ के दिल पे हाथ रख के तूने सोचना है कि अगर आज तक अकीदा ख़त्म नबूवत के मामले में तो सुस्त रवि का शिकार रहा, आज तक तूने किसी आलिम दीन के पास जाकर अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में मालूमात हासिल नहीं की, आज तक तुझे फितना कादियानियत के बारे में नहीं पता था, तो फिर जो जिंदगी गुजर गई उसके बारे में फिक्र कर और अल्लाह के हुजूर को बकर कि मौला मैं कैसा मुसलमान था तेरे नबी का उम्मती होकर। तेरे नबी की अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में मुझे पता ही नहीं। ये सोचना है अकीदा ख़त्म नबूवत कलमा ईमान की जान है, और कलमे की जान हुजूर की ख़त्म नबूवत पर ईमान होना। ये बात बस सादा सी बात है। मैं अगर हवाला चाँद की तरफ जाऊं तो बात दूर चली जाएगी। ईमान की जान क्या है? कलमा। बंदा सदका खैरात पैसे गरीबां नूं मस्कीनां नूं घर बना के दे जावे, पानी दे नलके लवाई जावे, ते बंदा मुसलमान ना होवे ते ओनू वो फायदा मिल सकता है जो शरीयत मुहम्मदिया ने दिया, वो उसको फायदा नहीं मिल सकता। और अगर बंदे ने सिर्फ कलमा पढ़ा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो इरादा करे ना कि मैं अपने गरीब भाई की मदद करूंगा, मदद बाद में करे, वो इरादा पहले करेगा, मेरा अल्लाह उस पर भी अजर अता फरमाता है। ये बरकतें किसकी हैं? कलमे की बरकत थी। पहले रात सारी बैठ के सोचता रहे जी मैं सवेरे 5 घरों राशन दवांगा, 20 लोगों के साथ उसकी मदद करूंगा। वो दिन सारी रात बैठ के प्लानिंग
کرتا رہے، کلمہ نہیں پڑھا تو اس کو ثواب نہیں ملتا۔ اور ہوئے مسلمان کلمہ پڑھ لے اور بستر پہ لیٹ کے ارادہ کرے کہ میں نے صبح اپنے کسی عزیز بھائی کی مدد کرنی ہے، میں نے پرسوں مدد کرنی ہے، اگلے ہفتے کرنی ہے، اگلے مہینے کرنی ہے، اگلے سال کرنی ہے۔ جب تک اس کا ارادہ ہے وہ سال کا وقت کیوں نہ ہو، اس نے ارادہ کر لیا سال کے بعد مدد کرے گا، میرا اللہ پورے سال کا نیکیاں کرنے کا اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ برکت کس کی ہے؟ کلمے کی۔ تو ہن کلمے دی جان کی ہے حضور کی ختم نبوت پر کامل ایمان ہونا، یہ کلمے کی جان ہے۔ اور یہ ہم کیوں شور ڈالتے ہیں؟ جو کہ کہتے ہیں مولوی جی تو ملتا کی ہے، آپ کو ملتا کیا ہے؟ یہ ہر گلی ہر بازار حمید پارک سے شروع ہے، پہاڑی گراؤنڈ سے لے کے الہی آباد احمد آباد ہر جگہ پہ جا کے آپ اتنے جذبے میں آ کے اتنے جذبات میں آ کے یہ تقریریں کرتے ہو، ملتا کیا ہے؟ منبر رسول پہ کھڑا ہوں، رب کعبہ کی عزت کی قسم، انہا پیمانہ تے لعنت بھیج کے راتی جنہ سکون ملتا ہے نا، اس سے بڑی دولت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے گھر ہم دیکھتے ہیں اپنے شہر کے اندر، بڑے بڑے گھر دیکھتے ہیں، بندہ اس میں بڑا جدید سے جدید وہاں پر فرنیچر لگایا جاتا ہے، اے سی لگایا جاتا ہے، ہیٹر لگایا جاتا ہے، ہر چیز کس لیے کہ بندے کو سکون نصیب ہو، سکون نصیب ہو۔ رب دی قسم اسی جدو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ واسطہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ آواز نہیں آ رہی یار، اور میں گل سنگ پینتوں پہلے کیسی کہ کیوں ضروری ہے۔ آج دن کون سا ہے؟ ٹٹی ڈے۔ کون سا دن ہے؟ ٹٹی ڈے۔ کمینہ آج کے دن ٹٹی کھانے میں مرا تھا۔ دوسری گل دسیے کہ اتنے اردا گرد کوئی کنجر شیطان دا پتر رہندا ہے۔ اج تہاڈے نعرے دے اندر انج دی آواز ہوے نا، انج دی طاقت ہوے کہ تواں تانوں اتھوں جاندا ہویا نظر آوے، تہاڈا نعرہ اتنا زوردار لگنا چاہیے کہ اس کنجر نو پتہ چلے مصطفیٰ کی ختم نبوت کے جو دیوانے نا وہ یہاں پر بیٹھ کے اس جذبے کے ساتھ نعرہ لگا رہے ہیں، اور اگر وقت آیا تو انشاءاللہ تعالی ہم چیر کے بھی رکھ دیں گے۔ ہے جذبہ؟ ہاتھ چکو ہم، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، مجھے باخدا کوئی مبالغہ آ رہی نہیں۔ یہ بزرگ میرے تشریف فرما ہیں، یہ علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، کل قیامت والے دن اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھا ہماری تنویر کیا لے کے آئے گا، کیا لے کے آیا ہے دنیا سے، پلے ہو نہ علم ہے نہ عمل، لیکن آپ کے یہ جذبات کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ میرے مولا یہ تیرے نبی کے دیوانے، تیرے نبی کی ختم نبوت کے محافظ کبھی امین پارک کے اندر، کبھی الہی آباد کے اندر، کبھی احمد آباد کے اندر اس جذبے کے ساتھ نعرہ لگاتے تھے کہ دشمن سڑتے ہوئے تو دھواں نکلتا ہے، اسی اپنی اکھاں نال ویکھدے ساں، پورا زور لگا کے۔ آج کے اس پروگرام میں صاحبزادہ والا شان، پیر طریقت، رہبر شریعت، میرے مسلک کی آن، میرے مسلک کی جان، پیر طریقت جناب مفتی سید نثار شاہ صاحب، نثار علی شاہ صاحب، دعوت برکات القدسیہ مدرس جامع قادریہ، وہ تشریف لائے۔ ہم پاسبان ختمہ نبوت کی طرف سے ان کو صمیم قلب سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اخی محتشم ہر وقت اور ہر موقع پر شفقتوں اور محبتوں سے نوازنے والی شخصیت میری براد حضرت علامہ مولانا ذوالفقار گولڈوی صاحب، دامت برکات القدسیہ وہ تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا خضر حیات صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں
ہر پروگرام میں باقاعدگی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، لیکن ایک شکوہ ہے کہ اپنے علاقے دے وچ ختم نبوت کا پروگرام نہیں کرواندے۔ اسی ٹریننگ دے رہے ہیں انہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ کروان گے، تو وہ تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آپ جتنے بھی احباب تشریف لائے، چونکہ وقت تھوڑا ہے، قبلہ شاہ صاحب کو ہم نے سننا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مزہ بھی آئے گا کہ ہون ساڑی جڑی روایت ہے، پتہ ہے نا جڑے ساڑے بندے ریگولر آن والے نے، ہاں اب نہ ہم نے شاہ صاحب ہیں، ان کے گھر کی بات کر رہے نا، اور یہ گواہ بنا کے کہ ساڑے پلے ہور دے کچھ نہیں۔ آج تسی جنہ زور لا کے نعرہ لاؤ گے نا، یہ اپنے نانے نو ساڑی سفارش کرن گے، ہاں جی، تے پورا ٹل لا کے یہ در و دیوار کل قیامت والے دن گواہی دیں گے کہ تیرے نبی کی ختم نبوت کے محافظ آئے تھے، اور اس جذبے کے ساتھ، اس زور کے ساتھ، اس جرت کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ نعرہ لگایا تھا کہ دشمنانوں پھر نسلیاں راہ نہیں لبا۔ ہون تسی نعرہ لگانا ہے، ایک قبلہ شاہ صاحب دا استقبال ہے، تاکہ میں قبلہ شاہ صاحب کی مفتی صاحب کی حوالے سے مائی کر سکوں۔ آپ نے پورا دل لا کے آج ہون میں بولنا ہے، آستہ تے تہاڈی آواز دیکھنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ واسیہ، نعرہ تحقیق۔ ہون گل آئی ہے اصل پورا دل لا کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ ہون جڑی اصل گل ہے جیدی وجہ تو سنو راتی سکون دی نیند آندی ہے، وہ گل ہون کر لگیاں ذرا مسالہ تیز رکھ کے۔ مرزے کنجر پہ لعنت، کوئی آکھے نہ لے جی ہے مولوی کیڑا آیا سی بڑیاں گالاں کٹدا سی، انہوں پھڑ کے میرے کو لسانی مسجد لے آنا، انشاءاللہ تعالیٰ میں انہوں ثابت کر کے دواں گا کہ اے گال کنجر تے لعنت بھیجنا اللہ دی بھی سنت ہے تے اللہ دے فرشتیاں دی بھی سنت ہے۔ مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزے قادیانی پہ لعنت، مرزے پہ غیرت پہ لعنت، اس کے ماننے والوں پہ لعنت، اگر وہ رہتے ہو احمد آباد تو ان پہ بھی لعنت، اگر وہ رہتے ہو فیصل آباد تو ان پہ بھی لعنت، اگر وہ رہتے ہو اسلام آباد تو ان پہ بھی لعنت۔ تاجدار ختم نبوت، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی، اپنا تو ہے یہ عقیدہ بس صدقہ یقین، بعد از رسول ہاشمی، پیچھے تک ہاتھ چکنے چاہیے رہے، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی، کوئی لکھت نہیں لاتا دے، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی، تاجدار ختم نبوت۔ احباب عزمگار اور احباب کی سماعتوں کے حوالے میرے مسلک کے عظیم خطیب، عظیم مبلغ، عظیم مقرر، استاذ العلماء، سرزدہ بلشان، پیر طریقت، رہبر شریعت، جناب قبلہ سید مفتی نثار علی شاہ صاحب طالت برکاتہ القدسیہ آپ سے مقتبس ہوں کہ وہ آپ سے کتاب۔ الحمدللہ الذی خلق الارض والسماء والصلاة والسلام علی
अशरफ खल्क़ वरुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम नजूमुल हुदा सलवातुल्लाहि अलैहिम दाइमन अबदा व औलियाए मिल्लतिही खुसूसन अला गौसिल वरा व उलमाए अहले सुन्नतिही खुसूसन अला अहमद रज़ा उल सिद्क़ व सफ़ा वल वफ़ा। क़ाल अल्लाहु जल्ल शानुहु फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। गौसे आज़म मने बेसर सामा मददे, गौसे आज़म मने बेसर सामा मददे, किबलाए दी मददे, काबाए ईमा मददे। सुन्नियम नाराए या गौसे आज़म मिज़नम, सुन्नियम नाराए या गौसे आज़म मिज़नम। दमज़ शाह अहमद रज़ा हाँ कुतुब आलम मिज़नम। बादज़ हम्दो सलात बरादर आली वकार अल्लामा तनवीर ताहिर राठौर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, बरादर ग्रामी अल्लामा जुल्फ़कार चिश्ती गोलड़वी साहिब ज़ीदा इकबालुहु और जुमला मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, हम सबको ताजदारे ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। जो लोग जहाँ जहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, रब्बे ज़ुल जलाल उनका आना कबूल फरमाए। और अल्लामा तनवीर ताहिर राठौर साहब ने जो ये ख़त्म नबुव्वत पे पहरा देने की कोशिश कर रहे हैं, रब्बे ज़ुल जलाल इनकी खिदमात को कबूल फरमाए। वैसे भी हमारे उलमा ने लिखा कि जो शख्स ख़त्म नबुव्वत पे काम करता है, जो शख्स नबी अलैहिस्सलाम के ताज नबुव्वत का पहरेदार बनता है, वो नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसी निगाह इनायत में रहता है। अकीदाए ख़त्म नबुव्वत ये इस्लाम का एक असासी अकीदा है, बुनियादी अकीदा है। यानी अगर इस अकीदे में ही कहीं दरार पड़ जाए तो पूरे इस्लाम की बुनियाद इस पे है, अकीदा ख़त्म नबुव्वत पे। और फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जिहत के लिहाज से ख़त्म नबुव्वत वाला बनाया। बस आपने मेरी बातों को समझते जाना है। अल्लाह ने हर जिहत के लिहाज से नबी अलैहिस्सलाम को ख़त्म नबुव्वत वाला बनाया। वो खा आपकी विलादत हो, आपकी विलादत ख़त्म नबुव्वत वाली विलादत है। आपका विसाल हो, आपका विसाल भी ख़त्म नबुव्वत वाला है। आपका नाम हो तो आपका नाम भी ख़त्म नबुव्वत वाला है। आपका काम हो तो आपका काम भी ख़त्म नबुव्वत वाला है। आप का खिताब हो
تو وہ خطاب بھی ختم نبوت والا ہے، یا آپ کی کتاب ہو تو وہ کتاب بھی ختم نبوت والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کی تشریف آوری سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ کی تشریف آوری سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ جتنے انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین تشریف لائے اس دنیا میں اپنے اپنے وقت کے لیے اور اپنا اپنا سبق لے کے امتوں کو پڑھانے کے لیے آئے، انہوں نے اپنے اپنے سبق پڑھائے اور پڑھا کے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قیامت تک آپ کا نام چلے گا، قیامت تک آپ کا کلمہ چلنا ہے، قیامت تک آپ کی شریعت چلنی ہے، قیامت تک یہ زمانہ آپ کا ہے، قیامت تک یہ دور آپ کا ہے۔ اب کسی بھی لحاظ سے کوئی نبی نہیں آ سکتا اگر کوئی مانے کہ میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں نبی ہے، یا اس معنی میں مان رہا ہوں جو نبوت کی اقسام ہیں میں اس معنی میں مان رہا ہوں، جس معنی میں بھی مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ آپ نے لکھا، آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان کو بھی نبی مانتا ہوں لیکن میں نبوت عیسیٰ علیہ السلام کی مان رہا ہوں، ان کو نبی مانتا ہوں لیکن نبوت عیسیٰ علیہ السلام کی مان رہا ہوں، فرمایا وہ کافر ہے، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے رب نے تو قرآن میں انبیاء کو کہا ہے کہ جب یہ آ جائیں دنیا میں تو اپنی نبوت کو چھوڑ کر تم نے میرے محبوب کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ جب نبیوں کو رب یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے سب کچھ چھوڑ کے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا ہے، تو پھر ان کے کلمے کے ہوتے ہوئے کوئی کسی اور طرف لپکتا کیوں ہے، کوئی کسی اور طرف دیکھتا کیوں ہے، کوئی کسی اور گھاٹ سے پانی پینے کے لیے جاتا کیوں ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، یہ دور آپ کا ہے، نبوت آپ کی چلنی ہے، کلمہ آپ کا چلے گا، قیامت تک جتنے بھی مدعی آئیں گے کذاب وہ سارے کے سارے کافر ہوں گے۔ یہ لحاظ ہے کہ آپ کو رب ذوالجلال نے ہر جہت کے لحاظ سے ختم نبوت والا بنایا ہے، یہ ولادت کے لحاظ سے کہ جتنے انبیاء کرام وہ اپنی شانوں کے ساتھ تشریف لائے، ان کی شانیں وراء الورا ہیں، سارے گلستان نبوت کے وہ پھول ہیں، لیکن صحن چمن میں پھولوں کو بہاروں پہ ناز تھا، یہ آئے اور ساری بہاروں پہ چھا گئے، یہ آئے اور ساری بہاروں پہ چھا گئے کہ اب دور ان کا چل رہا ہے، کلمہ ان کا چل رہا ہے۔ اور پھر وصال کے لحاظ سے میں نے 6 باتیں کی ہیں، 6 باتیں میں نے کی، میں نے کہا ولادت کے لحاظ سے، وصال کے لحاظ سے، نام کے لحاظ سے، کام کے لحاظ سے، پھر میں نے کہا خطاب کے لحاظ سے اور کتاب کے لحاظ سے، ہر جہت سے ختم نبوت والا آپ کو بنایا ہے۔ ان میں سے میں نے صرف اتنا کہا کہ آپ کی جو ولادت ہے یہ ولادت بھی ختم نبوت والی ہے کہ اس کے بعد کسی نبی نے پیدا ہی نہیں ہونا، اس کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، نہیں آنا۔ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ سے یہ سوال کیا گیا فتاوی رضویہ شریف میں، ڈیرہ اسماعیل خان کے کوئی مولانا تھے اس دور میں، مولانا اسماعیل، انہوں نے فاضل بریلوی علیہ الرحمہ سے سوال کیا
کہ چلو مرزا جو ہے اس کو ہم نبی نہیں مانتے، مجدد مان لیتے ہیں۔ فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کم از کم مجدد مسلمان تو ہونا چاہیے، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ مجدد کے لیے پہلی شرط ہے کہ مجدد مسلمان ہو، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ پھر دوسرا، وصال کے لحاظ سے آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی 10,000 سے زائد احادیث امت کے مستقبل کے لحاظ سے کہ پہلے جتنے نبی تھے وہ پہلی امتوں کو سبق پڑھانے آتے تھے، وہ پڑھا کے چلے جاتے تھے، انہیں پتا تھا کہ جو بعد میں آئے گا وہ ان کا ہاتھ تھام لے گا، ان کو سنبھال لے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں تو آخری نبی ہونے کے لحاظ سے آپ نے انتظامات بھی قیامت تک کے لیے امت کے کرنے تھے۔ یہ نہیں تھا آج جس طرح کچھ بگوڑے قسم کے لوگ وہ کہتے تھے کہ ہمارا وارث ہی کوئی نہیں ہے، ہم لا وارث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہو چکے، اب اس کے بعد امت کس کے حوالے کر کے گئے ہیں؟ امت کا رہنما کون ہے؟ امت کے سر پہ دست شفقت کس نے رکھنا ہے؟ امت کو کون سنبھالے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکیورٹی بھی دی ہے، امت کو سیکیورٹی دی ہے۔ اگر کسی نبی نے آ سکنا ہوتا تو میرے نبی ارشاد فرما دیتے نا میں جا رہا ہوں، آنے والا آ کے تمہیں سنبھال لے گا۔ فرمایا نہیں، میں جا رہا ہوں، قیامت تک میرے بعد نبی نہیں آئے گا، لیکن میں تمہیں سیکیورٹی کے طور پہ 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اپنے رب کا قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنی اولاد دے کے جا رہا ہوں۔ قیامت تک قرآن سیکیورٹی کرے گا، قرآن امت کا نگہبان ہے۔ آج اگر کوئی بھگوڑا کسی گلی میں کسی چوک میں نبوت کا اعلان کرتا ہے، جب وہ معاذ اللہ تاج نبوت کی کاپی رائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ معاذ اللہ غداری کرتا ہے رسول علیہ السلام سے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن سے دوری ہے کہ آج ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے۔ ہم نے ہر علم پڑھا، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، کیونکہ قرآن تو جا بجا ختم نبوت کے ڈنکے بجا رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں اپنی بات پہ پھر آ رہا ہوں، کہ نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے ہر جہت ختم نبوت والی عطا فرمائی ہے۔ میں اسی بات پہ ہوں، نبی علیہ السلام کو رب نے ہر جہت ختم نبوت والی عطا فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے وصال کے بعد قبر انور میں جلوہ گر ہو گئے۔ یہ موجم اوسط میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، فرمایا میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا اس دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرا اس دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا اس دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں چلا جاؤں گا اور پیچھے جو کچھ ہوگا مجھے اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف کے یہ لفظ میں فرمایا خط القضات، میں کتنے تمہارے اب 14 صدیوں بعد کوئی ساتھی کسی چوک میں کھڑا ہو کے ختم نبوت پہ پہرا دے رہا ہے، یا کوئی کسی گھر میں اکیلا تنہا وہ کونے گھر کے میں بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہا ہے اور وہ یہ سوچے کہ کاش میرے نبی ہوتے اور وہ مجھے یہ عمل کرتا ہوا دیکھتے، مجھے شاباش مدینہ شریف سے ملتی،
کہ واہ بھائی واہ تو میرے تاج نبوت کا اچھا پہرےدار ہے۔ علامہ تنویر صاحب تاج نبوت کا اچھا پہرےدار ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خط القداد یخرجها الرجل کہ من المسجد، فرمایا بڑے عمل تو بڑے عمل رہے، بڑے عمل تو بڑے عمل رہے، میں اپنی قبر انور میں بیٹھ کے اگر کوئی شخص مسجد سے ایک تنکا اٹھا کے بھی باہر پھینکتا ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوتا۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے اور کون نہیں دیکھ رہا، جن کا کام کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تمہارے اعمال میرے سامنے آئیں گے، اگر وہ عمل اچھے ہوئے تو ان اعمال پہ میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، ان اعمال پہ میں رب کی بارگاہ میں اس کی تعریف کروں گا کہ میری امت کے عمل اچھے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسٹیک ہو گئی، اگر کوئی غلطی ہو گئی، اس میں تو استغفرت لکم، استغفر لکم، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا رب کی بارگاہ۔ یعنی میرا یہاں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، یہاں سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ نبی وہی ہیں، نبوت انہی کی ہے، نبوت انہی کی چلنی ہے، قیامت تک راج انہی کا رہنا ہے۔ کوئی آ کے کہے کہ معاذ اللہ وہ چلے گئے اور میں ان کا عکس، ان کا پرتو، یعنی میں ذلی نبی بن کے آ گیا ہوں، یعنی اصلی نبی تو نہیں ہوں لیکن نبوت کا عکس مجھ پہ پڑا ہے۔ ہم صحیح کہتے ہیں جاؤ کسے کھوتے مزاج دیا، تیرے تے عکس پینا سی، تیرے تے عکس پینا سی، بوتھا ویکھے ویکھے۔ پیر مہر علی شاہ گولڈوی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ میں نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتا، میں غلام ہوں رسول اللہ علیہ السلام کا، لیکن غلام ہو کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا مختلف قاصد بھیج رہا ہے، مختلف چیلنجز مجھے دے رہا ہے مرزا۔ آج اگر مرزا کہے کہ مردے زندہ کرنے ہیں، میں مردے زندہ کرنے کو بھی تیار ہوں۔ اگر آخری لفظ یہ ہوتا ہے جاؤ کھوتے مزاج دیا، کیا کھڑا ہے تب کیا کھوجا، جاؤ کھوتے مزاج دیا، تو نبی بن گئے، تو نبوت دعویٰ کر رہے ہیں۔ شکل ویکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ نے نقل کیا ہے کہ آپ کا وصال بھی ختم نبوت والا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیامہ زفت القابۃ الی قبری، زفت القابہ الی قبری، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا کعبہ بھی دلہن بن کے میری قبر پہ آ جائے، کعبہ بن سنور کے میری قبر پہ آئے گا۔ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ میں۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا کعبہ آئے گا مدینہ شریف، میری قبر پہ آئے گا، پہلے میری قبر پہ آ کے کعبہ سلام کرے گا۔ اذا کان یوم القیامہ زفت القابۃ الی قبری، کعبہ میری قبر پہ آئے گا، السلام علیکہ یا محمد، وہ آ کے میری بارگاہ میں سلام کرے گا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلام ہو، اور میں کہوں گا وعلیکم السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تجھے بھی سلام ہو۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس سے کہوں گا
دوبارہ درود پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو میں حدیث شریف پیش کر رہا تھا تفسیر الدر منصور سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت کعبہ میری قبر پہ آئے گا، کعبہ میری قبر پہ آ کے سلام کرے گا اور میں اس کو سلام کا جواب دوں گا۔ یہاں دیکھے وہ ٹولہ بھی کہ جو کہتے ہیں کہ روزہ شریف کی نیت کر کے نہیں جانا چاہیے، قبر شریف کی نیت کر کے نہیں جانا چاہیے بلکہ مسجد شریف کی نیت کر کے جانا چاہیے۔ وہ ٹولہ بھی دیکھ لے کہ کعبہ کون سی نیت کر کے آ رہا ہے، کعبہ کس کی نیت کر کے آ رہا ہے، کعبہ مسجد نبوی کی نیت کر کے آ رہا ہے یا روضہ رسول کی نیت کر کے آ رہا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ کعبہ تو نے بڑے بڑے قومیں تیرے پاس آتی رہی، تیرا طواف کرتی رہی، میری امت بھی تیرے پاس آئی ہے، تیرا طواف کرتی رہی ہے، تو کیا خیال ہے تیرا؟ تو کعبہ یہ کہے گا وہاں پہ تفسیر در منصور کے جو لفظ ہیں، کعبہ کہے گا کہ وہ لوگ من جاءنی انکفی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی امت کے دو گروہ بن گئے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو میرے پاس آتے رہے، ایک وہ لوگ ہیں جو میرے پاس آتے رہے، جو آتے رہے ہیں ان کی سفارش میں کروں گا، ان کی شفاعت میں کر دوں گا، ان کی بخشش میں کرواؤں گا، اور جو نہ آ سکے انت تشفی ہے، انت اور لفظ کیا ہے انت تکفی ہے، آپ ان کو کافی ہو جائیں گے۔ ویسے رولا ڈالر میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کعبہ کہہ رہا ہے کہ نبی ہی کافی ہے، کہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے تو قیامت تک یہ آپ کا وصال اور آپ کی نبوت، یہ اعلان تو کعبہ بھی کر رہا ہے کہ حضور نبوت آپ کی ہے، جو آپ تک میرے تک آ گئے ان کی سفارش میں کروں گا، جو نہیں آ سکے آپ ان کے سفارشی بن جائیں۔ پھر جتنے انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین آپ تشریف لائے، کسی کا نام احمد، حامد، محمود، محمد، کسی کا نام نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے، یعنی جس کا مصدر حمد بنتا ہو، بیٹھ جائیں بیٹا، کسی نبی کا نام ایسا نہیں ہے کہ جس کا مصدر حمد بنتا ہو، کیونکہ یہ ختم نبوت والا نام ہے، یہ نام ختم نبوت والا ہے۔ ہم دیکھیں نا کہ علامہ تقریر کرتے ہوئے ایک لفظ بولتا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ تقریر ختم ہو گئی۔ یہ جو حمد ہے، حمد یہ آتا ہے ختم نبوت پہ، آپ کا نام ختم نبوت والا ہے،
کہ نام ہی ایسا رکھا ہے کہ اس نام کے بعد کوئی اور نبی آ ہی نہیں سکتا. آپ کا نام ختم نبوت والا ہے. پھر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے نام مبارکہ گنوائے ان میں یہ نام بھی رکھا کہ انا احمد، انا احمد، احمد نام میرا ہے. ٹھیک ہے، یہ نام نبوت خاتم النبیین ہونے پہ یہ نام دلالت کر رہا ہے. اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ اپنی امت کو، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اپنی امت کو پیغام دے دیا. فرمایا میری امت قیامت تک لوگ نبوت کے جھوٹے دعوے کرتے رہیں گے. خود فرمایا 30 ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، میرے تاج نبوت کے ساتھ غداری کرنے والے ہوں گے. میری امت وہ غدار ہوں گے. بتا کے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ کا نام بھی ختم نبوت کا معنی بتا رہا ہے اور آپ کا کام بھی ختم نبوت کا معنی بتا رہا ہے. آپ نے واضح فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہاں تک فرمایا، امام سیوطی علیہ رحمہ نے خصائص میں لکھا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین والآدم لمنجدل فی طینتہ. فرمایا میں اس وقت بھی آخری نبی تھا، ابھی تک آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان تھے. اس وقت میں آخری نبی تھا. پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ نے اس کو اس انداز میں سمجھایا ہے. فرمایا کہ ایک چیز ہے، کسی چیز کو آپ کپڑے میں لپیٹنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے جو کپڑا لپیٹیں گے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میرے لیے کا جملہ رحمہ اللہ تعالی. آپ نے فرمایا کسی چیز کو اگر آپ کپڑے میں لپیٹیں تو جو چیز سب سے پہلے لپٹی جائے گی وہ سب کھلنے میں سب سے آخر پہ ہوگی. یہ آپ نے اول النبیین و آخر النبیین کا جو مفہوم سمجھایا. فرمایا کسی کپڑے پہ کوئی چیز لپیٹو، اس پہ کوئی چیز لپیٹو، آپ میں سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی چیز لپیٹو تو جب آپ اس پہ لپیٹو گے تو جو سب سے پہلا کپڑا ہوگا جو آپ نے اس پہ لپیٹا ہے وہ سب سے آخر میں کھولے گا کھولتے ہوئے. یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے مثال دے کے سمجھایا. فرمایا اسی طرح تاج نبوت سب سے پہلے آپ کو ملا، سب سے پہلے نبی آپ ہیں لیکن آخر میں تشریف لائے. فرمایا پہلے بھی آپ بن گئے، آخری بھی آپ بن گئے. یہ معنی ہے اول النبیین کا اور آخر النبیین کا، یہی معنی ہے. اور پھر اس لحاظ سے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو خطاب ہے وہ بھی ختم نبوت والا ہے اور آپ کی جو کتاب ہے وہ بھی ختم نبوت والی ہے. خطاب کس لحاظ سے کہ قرآن نے جہاں جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا تو قرآن نے کہا، ایک مثال میں دے رہا ہوں، ایک جگہ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ آیت تو ان پڑھ لوگوں کو بھی یاد ہوتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. محبوب ہم نے آپ کو، تو کیا جو شخص جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اور کیوں بے وقوفی کرتے ہوئے لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، یا ہم کیوں تسلیم کریں اس کھوتے کو کہ جو نبی علیہ السلام کے نبوت کے تاج سے غداری کر رہا ہے؟ کیا سرکار علیہ السلام کی رحمت میں کوئی کمی آ گئی تھی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جب رب کہہ رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو کیا سرکار کی رحمت میں کوئی کمی آ گئی ہے کہ ہم کسی اور کو نبی مان لیں؟ کیا سرکار علیہ السلام کی رحیمی میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، بلکہ سرکار تو اتنے کریم ہیں. روئے زمین پہ میں ایک بات کر رہا ہوں، ایک دروازہ ایسا ہے، ایک دروازہ، بڑے بڑے خیراتی میں نے دیکھے ہیں
बड़े बड़े वेलफेयर का काम करने वाले मैंने देखे हैं, लेकिन उनके कितारें भी लग जाती हैं, फोटो सेशन भी हो जाता है खैरात देने वालों का, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन किसी ना किसी टाइम खैरात का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जाके पूछो, हाँ भाई खैरात लेने आए हैं, जवाब मिलेगा चौधरी साहब मीटिंग में हैं, चौधरी साहब मसरूफ़ हैं, ये चौधरी साहब के आराम का वक्त है, चौधरी साहब मुल्क से बाहर गए हुए हैं। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। रूए ज़मीन पर एक दरबार ऐसा है जो 24 घंटे खुला रहता है। मंगता सुबह के वक्त जाके खैरात मांगे, उसको फिर भी मिलती है, दोपहर 2 बजे जाके मांगे फिर भी मिलती है, रात 2 बजे खैरात जाके मांगे फिर भी मिलती है खैरात। 24 घंटों में जिस लम्हे खैरात मांगे उसको उसी लम्हे वहां से खैरात मिलती है। मैं शाह नसीर अलैहि रहमा का जुमला पेश करके अपनी बात आगे बढ़ा देता हूँ। शाह नसीर अलैहि रहमा, आपने कहीं वो मंजर देखा मदीना शरीफ, जब सुबह सुबह होटल से निकले ना तो आगे बड़े बड़े होटल की बिल्डिंग और सामने गुंबद हजरा, सामने गुंबद हजरा, और वहाँ मुख्तलिफ किस्म के मंगते। शाह नसीर अलैहि रहमा फरमाते हैं बड़े बड़े ताजवरों को मैंने वहाँ पे मांगते हुए देखा। शाह उठाए खड़े हैं, सर पे गड़ोलियाँ, छोटे छोटे कशकोल होते हैं मांगने के लिए। शाह उठाए खड़े हैं, सर पे गड़ोलियाँ, रोजा के इर्द गिर्द फकीरों की टोलियाँ। हुजूर जानते हैं सनाखानों की बोलियाँ, लब वाहें आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, कितने मजे की भीख तेरे बाग दर की है। सरकार की रहमत में कोई कमी तो नहीं आई है कि हम किसी और काने की तरफ देखें, हम किसी और दज्जाल की तरफ देखें, हम किसी और कज़्ज़ाब की तरफ देखें कि वो शख्स नबी अलैहिस्सलाम का गद्दार है और उससे हम हाथ मिलाते फिरें, या वो नबी अलैहिस्सलाम का गद्दार है और वो पूरी कर्रो-फर के साथ निकलता है, दुनियावी जाहो जलाल के साथ निकलता है। उसकी हैसियत कायनात में कुत्ते सी भी नहीं है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का गद्दार है। कुत्ते का कोई ना कोई मकाम है कि वो वफादार होता है, बल्कि आज की जदीद साइंस ने ये कहा कि कुत्ते को भी अगर आप रोटी डाल दें तो कुत्ते की इतनी सेंस होती है, इतनी मेमोरी होती है कि वो कुत्ता आपको 3 साल तक भौंकेगा नहीं। एक मर्तबा रोटी डाल दें तो कुत्ता आपको 3 साल तक नहीं भौंकेगा, आपका नक्शा उसके ज़हन में आ जाता है। सारी जिंदगी सदका हुजूर के नाम का खाना, खैरात हुजूर के नाम की खाना, लेकिन वक्त आने पे बेवफाई कर जाना और किसी और की तरफ देखने लग जाना, ये सरकार अलैहिस्सलाम की रहमत में अभी कमी तो नहीं आई। मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खिताब दूसरा, या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ए लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया। मैं अपनी बात इख्तितामी मराहिल की तरफ ले जाते हुए 1870 की लंदन कॉन्फ्रेंस जो हुई है, वहाँ जो मिशन पेश किया गया, आज जो हमारे लोग वरगलाए जा रहे हैं और उनको इधर उधर की सुनाकर नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक नबी अलैहिस्सलाम का गद्दार बनाया जा रहा है, ये आज की बात नहीं। आज जिस अंदाज में यहाँ पे आप खत्म नबुव्वत का नारा बोल रहे थे, सेम यही अंदाज 1870 में जो लंदन कॉन्फ्रेंस हुई थी, द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, ये किताब आज भी मार्केट में मौजूद है। उसके अहम 2 नुक्ते थे कि जो जासूस यहाँ हिंदुस्तान था, यहाँ से वो गए थे वहाँ, उन्होंने कहा एक ही बात है कि जो कलमा गो मुसलमान है ना, वो कभी किसी गैर को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देते। सुनो यार मेरी बात, जो कलमा गो मुसलमान है वो कभी किसी गैर को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देते। और दूसरी बात ये कि अगरचे वो मदीना शरीफ से
लाखों मील दूर हैं, लेकिन उनके दिल जो धड़कते हैं वो मदीना शरीफ की मोहब्बत के साथ धड़कते हैं। ये कितना बड़ी बात है कि काफिर भी हमारे जज्बात को समझता है, काफिर भी हमारी मोहब्बतों को तस्लीम कर रहा है कि ये जो मुस्लिम हैं इनके दिल नबी अलैहिस्सलाम के मदीना शरीफ के साथ धड़कते हैं। अगरचे ये हर बात गवारा कर लेते हैं, लेकिन ये किसी भी दौर में नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत के साथ किसी पे कंप्रोमाइज नहीं करते, किसी भी लिहाज से ये कंप्रोमाइज नहीं करते। देखो आज से ठीक 1 साल पहले, 1.25 साल पहले लाहौर में ताजदार खत्म नबुव्वत का नारा लग रहा था और रुसवाए जमाना चल, पता नहीं दुनिया उसको क्या क्या कहती होगी, कायनात का बदनसीब तरीन आदमी, वो अपने आप को फिरौन समझते हुए गोलियों की बुछाड़ कर रहा था, गोलियां मरवा रहा था। आज की तारीख ये है कि उसके सारे लौंडे सारे रिश्ते तोड़ के चले गए। कैसी हवा चली, रियासत मदीना के दावे करने वाले और हैं। असल रियासत मदीना ये है कि अबू मुस्लिम खौलानी आपको आग में डाला गया, आग ने नहीं जलाया, आग ने वापस आए मदीना शरीफ, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ते हुए उमर फारूक ने देखा, समझ गए कि ये आउटसाइडर यमन से आए थे। आप देखा तो कहा कि आप वही हो कि जिन्हें आग में डाला गया है। यमन के एक साथी है जिसको फरमाया, उनका नाम ये है। कहा अनशद्दुका बिल्लाहि अंता होवा, मैं तुझे रब की कसम दे रहा हूँ, मुझे तू ही लगता है। तू ताजे नबुव्वत का पहरेदार बन के आया है, तेरे माथे से नूर निकल रहा है, तू है वो। लेके अबू बकर सिद्दीक के पास चले गए कि ये वो शख्स है, रियासत मदीना का हुक्मरान है, रियासत मदीना के दोनों बड़े सरबराह हैं और खत्म नबुव्वत का पहरेदार आया है। एक तरफ अबू बकर सिद्दीक बैठे, दूसरी तरफ उमर फारूक बैठे। अबू मुस्लिम खौलानी को अपने दरमियान में बिठाया। अबू मुस्लिम खौलानी झुक के अबू बकर सिद्दीक को कह रहे हैं कि हुजूर आप मेरे लिए दुआ करें। फरमाया सब पता है कि अफजलुल खल्क बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक हैं, रसूल अलैहिस्सलाम के सज्जादा नशीन अबू बकर सिद्दीक हैं, रियासत मदीना के सरबराह उस वक्त अबू बकर सिद्दीक हैं। लेकिन सारा कुछ होने के बावजूद अबू मुस्लिम खौलानी को कह रहे हैं अंत अहक्कु बिहा। फरमाया आज दुआ का हकदार तू है, आज तू दुआ करेगा, आज तू दुआ करेगा। क्यों? तुझे आग में फेंका गया है तो नबूवत के पहरेदार को आग ने जलाया नहीं, आज तू दुआ करेगा। रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको तासुबह क़यामत नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम हमारी आने वाली क़यामत तक नस्लों को भी नबी अलैहिस्सलाम की नामूस का चौकीदार बनाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह अहबाब ने किबला मुफ्ती साहब का खूबसूरत तरीन और बड़ा बालिहाना और सैर हासिल गुफ्तगू समात फरमाई। एक तो गुजारिश है कि अब चूँकि नमाज का भी वक्त हो चुका है तो पहले क्या कहते हैं, पहले पेट पहुँचा तो फिर कम दूजा। तो आप अहबाब से गुजारिश है कि आप अहबाब बराए मेहरबानी लाइनें बना लें और ये बात याद रखिएगा कि नबी की ख़त्म नबूवत के प्रोग्राम्स में आने के बाद बंदा नमाज ना पढ़े तो कोचा जा लगता है। तो सबसे गुजारिश है कि अब चूँकि वक्त पूरा हो चुका है नमाज का भी, तो आप अहबाब के लिए लंगर शिर का एहतमाम है, बराए मेहरबानी लाइनें सीधी फरमा दें। और दूसरा ऐलान से बात फरमाएं। जरा एक मिनट जो साडी कौम ने लंगर की आवाज़ कान च पैंदी है ना तो असीं सारा कुछ भुल जाते हैं। तुहाडी मेहरबानी जरा आप अहबाब से गुजारिश है बड़ी मेहरबानी जरा खामोशी के साथ ऐलान से बात फरमाए। पासवान खत्म नबूवत के ज़रिए एहतमाम हफ्तावार अजीम और शान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसिस ये अल्हम्दुलिल्लाह
हर जुमातुल मुबारक और हर इतवार को इसका अहतमाम मगरिब से लेकर इशा की नमाज तक की अज़ान तक किया जाता है। जो अहबाब ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करवाना चाहें अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, वो अहबाब हमारे इंतज़ामिया के साथियों के साथ बाद में रब्ता फरमा लें। ये साउंड, ये दरिया, ये सब कुछ मौलवी भी तो नकीब भी तो खतीब भी सब कुछ तो फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। जो अहबाब ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस अपने इलाके में अपने वालिदैन के साल सवाब के लिए, मुश्किलों में आसानी के लिए करवाना चाहते हैं, उन अहबाब से गुजारिश है कि वो बाद में हमारी इंतज़ामिया के साथियों के साथ रब्ता फरमा लें। आपके वाला शाह साहब दुआ फरमाएंगे, गोलवी साहब दुआ फरमाएंगे, और उसके बाद आप अहबाब लंगर शरीफ के लिए लाइनें अपनी सीधी फरमा लें। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि अलैहि। इलाहुल आलमीन, जितने उलमा यहाँ पे तशरीफ़ लाए, जितने यहाँ पे हमारे साथी ख़त्म नबूवत के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, इलाहुल आलमीन सबका आना सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आज के जो मेज़बान हैं खिज़र महबूब साहब, इलाहुल आलमीन दीन दुनिया की बरक़ात अता फरमा। जितने यहाँ पे उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, गोलवी साहब, तनवीर ताहिर राठौर साहब और जुमला उलमा, अल्लाह सबको सेहत व आफियत अता फरमा। जितने हमारे लोग हैं, जो हैं, जिन हालात में हैं, सारी उम्मत के लिए खैरात मांगते हैं इस मुक़द्दस प्रोग्राम में। अल्लाह जो हैं, जिन हालात में हैं, बीमार हैं, बेघर हैं, मकरूज़ हैं, नबी अलैहिस्सलाम के ताज नबुव्वत का सदका, अल्लाह जो हैं, जिन हालात में हैं, सब पे अपना करम फरमा, सब पे अपना रहम फरमा। अपना करम, अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपनी नवाज़िशें, अपनी मेहरबानियाँ अल्लाह हम सब के शामिल हाल फरमा। इलाहुल आलमीन अल्लामा को सेहत व आफियत अता फरमा। अल्लामा जो खिदमात कर रहे हैं, अल्लाह इनको मज़ीद इस्तिकामत अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। एक मिनट